بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، صحافت کہاں سے شروع ہوئی اور کس ضرورت کے تحت شروع ہوئی اور کن کن ادوار میں یہ شعبہ ترقی کرتا چلا آیا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ انسان کی جبلت میں، انسان کی فطرت میں شعور، علم، آگہی، معرفت اور اپنے سے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو جاننے، وہاں کی ثقافت کو سمجھنے، وہاں کے بارے میں آگہی رکھنے اور وہاں کے حالات سے باخبر رہنے کا ایک عمل ہے، جو ایک فطری معاملہ ہے، وہ انسان کی جبلت میں رکھ دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے۔ اسی ایک جبلی جذبے کے تحت یا صفت کے تحت انسان نے پھر اس شعبے میں قدم بقدم آگے بڑھنے کا ایک سفر طے کیا۔ درختوں کی چھالوں سے لے کر چمڑے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے استعمال سے آگہی، علم، معرفت اور ابلاغ کا سفر طے ہوتا چلا گیا۔ رومیوں کے زمانے میں، چینیوں کے زمانے میں یہ سفر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور برصغیر میں پھر ایک انگریز کے دور میں، یعنی جو مروجہ ابلاغ کے ذریعے تھے کہ ڈاک کا نظام تھا یا سینہ گزٹ تھا یا جو دوسرے ذرائع تھے، انہوں نے ترقی کی اور اخباری صنعت کو، اخباری جو طریقہ ہے یعنی کاغذ پر، پھر اس کو ایک فروغ ملتا چلا گیا اور بالآخر یہ جو صحافت ہے یہ ایک واضح شکل و شباہت کے ساتھ پوری دنیا میں نہ صرف سامنے آئی بلکہ اس خطے میں بھی سامنے آئی۔ پھر اس کے ساتھ جب مسلمان معاشروں میں اس کے ساتھ پھر بامقصد صحافت، اسلامی صحافت اور اس طرح کی جو اصطلاحات تھیں وہ وابستہ ہو گئیں۔ ہر سوسائٹی کے اپنی کچھ نارمز ہوتی ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ روایات ہوتی ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر فیلڈ کو اس کے تحت اور تابع کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جو سماجی اور معاشرتی جو تقاضے اور اقدار ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی اس صحافت کے شعبے کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ یہ تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن فی الوقت ہمیں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا جو ظہور ہوا اس کی پر بات کرنی ہے۔ یعنی وہ الیکٹرانک میڈیا کا جو ظہور ہوا وہ ایک آندھی کی طرح آیا اور یوں لگتا ہے کہ ایک بگولے کی طرح اس کا اثر، اس کی طاقت اور اس کا جو چکا چوند ہے، جو کشش ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ظاہر ہے کہ ایک دباؤ تھا بین الاقوامی طور پر، اور چونکہ سیٹلائٹ کا زمانہ آ گیا تھا اور اس میں بڑے بڑے دنیا کے کاروباری ادارے اور شخصیات اس میں انوالوڈ تھیں، تو لامحالہ پاکستان کو بھی ایک اوپننس دینا پڑی اور پی ٹی وی کی یکسانیت اور یکرنگی سے تنگ آئے ہوئے سوسائٹی نے ان چینلوں میں ایک تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا محسوس کیا اور اس رنگا رنگی کو اور اس ہمہ رنگی کو وہ اس حد تک پسند کرنے لگے کہ وہ بالکل اسیر ہو کر رہ گئے اور رائے عامہ اس الیکٹرانک میڈیا کے اثرات کی زد میں پوری طرح آ گئی۔ 80 کی دہائی میں جس طرح پی ٹی وی کے ڈرامے اندھیرا اجالا، انکہی اور دوسرے جو اس طرح کے ڈرامے تھے کہ جب وہ لگتے تھے تو 10 منٹ پہلے ہی سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں اور گھروں میں، ڈرائنگ رومز میں یا لاؤنجز میں
پہلے ہی جگہیں جو ہیں وہ پر ہو جاتی تھیں ڈرامے کے انتظار میں، بالکل ایسے ہی کہ جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا تو کچھ ایسے ٹی وی اینکرز تھے کہ یعنی وہ ایک گھٹن کی فضا ختم ہو چکی تھی، اور ایک جبر کی سی ایک جو ابلاغی جبر تھا پی ٹی وی کا یا ریڈیو پاکستان کا یا سرکاری الیکٹرانک میڈیا کا، اس سے چونکہ لوگ نئے نئے نکل رہے تھے اور ایک انقلاب کی ایک کیفیت میں خود کو محسوس کر رہے تھے، ایک نئی دنیا کا باسی خود کو سمجھ رہے تھے، تو وہ بہت سے ایسے اینکرز جو اس وقت اس ماحول میں ابھر کر سامنے آئے، ان میں سے کئی ایسے تھے جن کا صحافت سے تعلق نہیں تھا، وہ اس کارپوریٹ کلچر کی ہی پیداوار تھے، کہاں سے آئے، وہ کدھر سے آئے، کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن آ کے وہ پرائم ٹائم لے کے اس میں بیٹھ جاتے تھے اور رائے عامہ کو اپنے انداز سے ہموار کرتے تھے۔ تو پاکستان کی رائے عامہ ان کی اس حد تک اسیر ہو گئی کہ جیسے 80 کی دہائی کے ڈراموں میں رائے عامہ بالکل ایک انہی ڈراموں کے مطابق تشکیل پاتی تھی، اصطلاحات ان ڈراموں کے مطابق استعمال ہونے لگتی تھی، کلچر، لباس، بود و باش، غرض یہ کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ تقریباً سیٹ ہوتی تھی اس ڈرامے کے مطابق، اس کے کرداروں کے مطابق، اس کی کہانی کے مطابق۔ تو بالکل وہ بعض ایسے ٹی وی اینکرز تھے جو پالیٹکس پہ اپنی گرفت قائم کر رہے تھے، جو رائے عامہ پر اپنی گرفت قائم کر رہے تھے۔ رات کو وہ جو ٹی وی اسٹوڈیوز میں جو بات کرتے تھے، صبح وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکی ہوتی تھی، اور لوگ قہوہ خانوں میں، لوگ سڑکوں میں، لوگ دفتروں میں اس پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یوں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کو جو میڈیا دیا تھا وہ خود اس چھری کا شکار ہو گئی، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وردی کو اپنی کھال کہنے والے پاکستان کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف عالمی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں جو ایک اثاثہ تھے بوجھ بنتے چلے گئے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا مسلسل کہ جنرل پرویز مشرف افغانستان میں ان کے ساتھ ایک ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے جنرل پرویز مشرف کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور وکلا تحریک ایک بالکل اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گئی، یعنی اس اور وکلا تحریک میں پھر میڈیا نے جو ایک رول پلے کیا وہ جنرل پرویز مشرف کو، یعنی جو جنرل پرویز مشرف اس کے تخلیق کار تھے، اس کو آزادی دینے کا اور اس کو تخلیق کرنے کا باعث بنے تھے، وہ اسی جنرل پرویز مشرف کو کمزور کرتے چلے گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی جو بھی کوشش کی، یا اپنا بیانیہ پی ٹی وی کے ذریعے یا اپنے ہم خیال اینکرز کے ذریعے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو کارپوریٹ میڈیا تھا، جو پرائیویٹ میڈیا کے طاقتور جو اینکرز تھے، انہوں نے اس کو بے اثر کر دیا۔ یوں جنرل پرویز مشرف کی ہر جو چال تھی وہ الٹی ہوتی چلی گئی، اور جو اس کے مقابلے میں جو الیکٹرانک میڈیا جو ٹرینڈ دیتا رہا وہی مقبول بنتا رہا، وہی مقبول عام اور قبولیت حاصل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وکلا تحریک جو ہے وہ کامیابی کی منازل طے کرتی چلی گئی، اور یہ طے ہو گیا کہ اب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے منظر پر ایک طاقتور شخصیت کے طور پر باقی نہیں رہ سکتے۔ تو اس میں ان کے اپنے ہی تخلیق کردہ اور اپنے ہی متعارف کردہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ اب تقریباً اس بات کو بھی تقریباً 2 عشرے گزر گئے، اور میڈیا، پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے پاکستان کی سوسائٹی میں، پاکستان کے معاشرے میں بھرپور راج کیا، لوگوں کے ٹرینڈ سیٹ کیے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو باہر سے فیڈ ہوتی تھیں، یعنی بہت سے ایسے ڈرامے بھی ہوتے تھے کہ جن کے لیے فنڈنگ باہر سے ہوتی تھی، این جی اوز کے ذریعے ہوتی تھی۔ مجھے خود اس کا ایک بار تجربہ ہے، کراچی میں اپنے ایک آفس میں کام کے سلسلے میں یہاں سے گیا تھا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے جو جن کے آفس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے بہت سی کتابیں تھیں اور وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ تو جب میں نے استفسار کیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ وہ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہیں ایک پرائیویٹ چینل کے لیے، اور جس کی تھیم اور یہ مقاصد ہیں، اور اس کے لیے باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے۔
تو یوں ایک باہر سے بھی ایک انفلوئنس میں رہا. یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنا بیانیہ دیتے تھے، جو اپنا ایک نقطۂ نظر دنیا میں متعارف کرانا چاہتے تھے یا لوگوں کے حلق سے اتارنا چاہتے تھے، تو ان کے کچھ مقاصد بھی ہوتے تھے. وہ اشتہار بھی دیتے ہیں، لیکن فنڈز بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں جن کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اب یہی جو میڈیا ہے، بھرپور راج کیا اس نے پاکستان کی رائے کو بنایا، رائے کو بگاڑا، رائے کو جس طرح چاہے ٹوسٹ کیا، جس انداز سے چاہے موم کی ناک کی طرح اس کو موڑ کے رکھ دیا. اب رواں برس اپریل میں جو رجیم چینج پاکستان میں ہوئی ہے، اس میں پاکستان کا یہ الیکٹرانک میڈیا ایک مکافات عمل کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی یہ طاقتور اینکرز جو اس کے ہیں یا طاقتور جو چینلز ہیں جنہوں نے ایک دور میں پاکستان کی رائے پہ راج کیا ہے، وہ خاصے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں. انہوں نے ایک جو بھی وہ بیانیہ اس وقت مطلب جو حال ہی میں جو بحث چل رہی ہے وہ برطانیہ کے اخبار فائنینشیل ٹائمز کے حوالے سے ہے، جس میں عمران خان کا ایک جو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے پھر مندرجات کو، اس کے ترجمے کو غلط ترجمہ کر کے اس کی اینگلنگ اتنی بھونڈے انداز سے کی گئی کہ اس سے یہ میڈیا ایک بار پھر پاکستان کا میڈیا، اس کا کردار زیر بحث آیا اور منفی انداز میں زیر بحث آیا. تو حالیہ چند ماہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ایک لائن لیے ہوئے ہے، وہ ایک طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، وہ ایک طاقتور کے ساتھ چل رہا ہے اور طاقت کا ایک بھونپو کا کردار ادا کر رہا ہے. ایک بیانیہ آتا ہے طاقت کی طرف سے، وہ بیانیہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اس کو فلورش کرتا ہے. اس میں بڑے بڑے ایسے میڈیا کے آئیکن بھی ہیں کہ جو کل تک بہت مجسمہ آزادی کی طرح بڑے قداور نظر آ رہے تھے، لیکن اب وہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ کسی کی لائن ٹو کر رہے ہیں اور محض ایک ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ماضی میں پارٹی پیپرز اس طرح کا کام کرتے تھے، سیاسی جماعتوں کے ترجمان اخبارات کام کرتے تھے، ماؤتھ پیس ان کے ہوتے تھے وہ، لیکن جو کام آج کچھ چینلز کر رہے ہیں اور کچھ ان چینلز میں بیٹھے ہوئے طاقتور اینکرز جن کی ایک الگ سے شناخت اور ایک جرأت مند اور باکردار اور آزاد اور آزادی صحافت پر یقین رکھنے والے لوگوں کی طرح ہو رہی تھی، وہ ان چند ماہ میں ان کا جو امیج ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو لائن اختیار کی گئی ہے پاکستان کی رائے عامہ اس سے بالکل الگ چل رہی ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو بیانیہ دیتے ہیں، جو طاقت کے زیر اثر جو بھی بیانیہ دیتے ہیں، جو بات آگے پھیلاتے ہیں، جس نقطۂ نظر کو وہ لوگوں کے حلق سے اتارنا چاہتے ہیں، لوگوں میں مقبول بنانا چاہتے ہیں، لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور یوں لوگ جو ہے اپنی پسند کے یوٹیوبرز کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا ایک ٹرینڈ ہے، ان کا ایک رجحان ہے کہ جو ایسے کسی پابندی کا شکار نہیں ہے اور شخصی طور پر وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہیں یا کسی پابندی کی زد میں نہیں آتے، تو لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو 20-25 سال سے پاکستان کی رائے عامہ پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے، دلوں پر حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، وہ ان چند ماہ میں بری طرح بے اثر، بے نتیجہ اور بے وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ سوشل میڈیا طاقت پکڑتا جا رہا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کی طبی عمر پوری کر چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایک دوسرے جو میڈیا کے ذرائع ہیں وہ طاقت اور توانائی حاصل کر رہے ہیں. بالخصوص یہ جو چند ماہ میں رجیم چینج کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی اتھل پتھل جاری ہے، اور عمران خان کا جو بیانیہ اس حد تک پاکستان کے عوام کے اندر مقبول ہو چکا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش میں پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اپنا خاصا الیکٹرانک میڈیا وہ اپنا خاصا نقصان کر چکا ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی کا ایک بحران اپنے لیے پیدا کر چکا ہے. اور یہ جو میڈیا کی جو طاقت تھی الیکٹرانک میڈیا کی، اس کو دوسرے ذرائع ابلاغ نے، جو اس کے بعد آنے والے ذرائع ابلاغ تھے، اس سپیس کو وہ فل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور شاید یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے پاکستان کا، یہ اپنی طبی عمر
پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔